आज की बात के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज बात करेंगे हम मुल्क भर में जारी सियासी माहौल के बारे में। ख़ास तौर पे इस वक्त जो सियासी माहौल है उस गहमा गहमी के अंदर हमने देखा कि परवेज़ इलाही के घर पर होने वाला जो छापा था या उनकी गिरफ़्तारी का मामला था, जिसको तहरीक इंसाफ की जानिब से हमला करार दिया जा रहा है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से हमला तो करार दिया गया है, लेकिन छापे के दौरान और छापे के बाद भी हमने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वहाँ पर नहीं देखा। क्या वजह रही? सिर्फ बयानात से ही काम चलेगा कि तहरीक इंसाफ के सदर के घर पर अगर छापा मारा जाता है तो क्या रद्द अमल जो है वो इसी तरह का होगा कि सिर्फ बयानात से ही काम लिया जाएगा? बयानात की वजह क्या रही कि सिर्फ बयानात पे ही इक्तफा किया गया? दूसरी तरफ मुज़ाकरात का मामला जारी है, लेकिन क्या वो मुज़ाकरात का जो मामला है इस तरह की हिकमत अमली के बाद, जो कि क्या हुकूमत की हिकमत अमली थी, पंजाब के निगरा हुकूमत की हिकमत अमली थी या पुलिस की हिकमत अमली थी, जो भी हिकमत अमली थी, उसके बाद मुज़ाकरात पर उसका कोई असर भी पड़ सकता है या मुज़ाकरात जारी रहेंगे? और मुज़ाकरात अगर जारी रहते भी हैं तो उसकी शक्ल क्या निकलेगी? क्योंकि इस तरह की सूरत हाल में दोनों जानिब से इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन एक खुशगवार तब्दीली जो नज़र आई वो हमें नज़र आई है शाह महमूद कुरैशी की शक्ल में, जो कहते हैं कि मैं रास्ते में था और परवेज़ इलाही की तरफ खैरियत मालूम करना चाह रहा था कि इसाक डार का फ़ोन आया और वो उन्होंने मज़म्मत भी की है और उनकी जानिब से कहा गया है कि इंतहाई दुख की बात है। क्या इस तरह के मामला जो हैं, एक तरफ छापा, दूसरी तरफ मुज़ाकरात, कुछ बेहतरी की तरफ मामला जा भी सकते हैं? फिर उसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसमें हुकूमत की तरफ से जो हिकमत अमली नज़र आ रही है वो बाज़ जो हिमायती और जो दोस्त हैं PDM के, उनकी जानिब से मुज़ाकरात की सख्ती से कहा जा रहा है कि ममानियत होनी चाहिए, कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, इमरान खान से मुज़ाकरात की सूरत में हमें फ़ायदा नहीं नुकसान होगा, ये बाज़ लोगों का ख़याल है। और इसके साथ साथ फिर ज़िक्र करेंगे जो मरदमशुमारी की ही बात है। क्या शहर कराची के मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? मरदमशुमारी के हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना अपना मौक़िफ़ लेकर आई हैं। आज भी शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, जमात इस्लामी की जानिब से भी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से लाएअमल बनाया गया है और कहा गया है कि हमारी जानिब से जो मरदमशुमारी के मामलात हैं वो और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। 1,74,00,000 से ज़ायद की आबादी अब तक काउंट हो चुकी है और कहा जा रहा है ये सिलसिला मज़ीद भी जारी रहेगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महताब अहमद चांदीवाला साहब, तज़कियाकार हैं। जनाब महताब साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और साथ ही मौजूद हैं फारूक डाडी साहब, आप भी तज़कियाकार हैं। जनाब फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। महताब साहब, आपसे एक गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले तो जो मुल्क की सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या एक जानिब मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियाँ हैं, ये मामला कहाँ जा रहे हैं? सर देखिए वक़ार भाई, इस टाइम जो हालात हैं, जो हो रहा है, तो उसके अंदर मैं कहूँगा कि कानून के दायरे में रह के कानून को तोड़ा जा रहा है। कानून के दायरे में रह के कानून को तोड़ रहे हैं। अब जिस तरह ये वाक़या आपने बताया चौधरी साहब का, तो मेरे नज़दीक इसकी मैं भी मज़म्मत करता हूँ और सब लोगों ने इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। अब ये कौन सी ऐसी ताकत है जो आपस में मिलके बैठने नहीं देना चाहती और बदनज़मी फैलाना चाहती है? असल में सबसे पहले हम जब तक उस तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम आगे मामलात लेके नहीं चल सकते। अच्छा, अब आपने देखा अभी एक थोड़ा सा मामलात चल रहे थे मुज़ाकरात की तरफ, लेकिन थोड़ा डेडलॉक आ गया, फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर डेडलॉक आ रहा है। इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जो मुज़ाकरात नहीं होने देती? लेकिन हम जब तक उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाएंगे। सबको पता है कौन सी ताकत है। देखें, खुल के बात करें। देखें, बात असल में खुल के भी की जा सकती है। नहीं, असल में हर चीज़ है, हर चीज़ को एक इदारे पे या एक इस पे डालना बेहतर नहीं है। देखें, ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर सारा सिस्टम ख़राब नहीं है। अगर सिस्टम ख़राब होता तो पाकिस्तान एक दिन भी नहीं चल सकता। उस सिस्टम में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, जो क्या कहते हैं, इसके अंदर मुल्क को आगे तरक्की की राह पर गामज़द किया जाए। तो इसके अंदर बहुत सारे अवामिल हैं इसके अंदर, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ज़ाहिर हम मीडिया पे बैठे हैं, हमें बहुत जिम्मेदारी होती है हमारी बोलने के अंदर, ऐसी बात ना बोलने जिसमें अनारकी फैले। ठीक, अच्छा, मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमारे साथ अशरफ जब्बार कुरैशी साहब भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, लेकिन मतलब साहब, इस तमाम सूरत हाल में आपको लगता है कोई मतलब फ़ायदा क्या है, मकासद क्या हो सकते हैं इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर हो भी रही हैं तो? देखें, आगे देखें, इलेक्शन मैंने शायद पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इंशाल्लाह
انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں الیکشن کا ہے. اب اس کے اندر یہ ہو کہ پاور پلے کرنا ہر پارٹی کا، اپنا پاور دکھانا، عوام کو اپنا پاور دکھانا. اب کچھ ایسی پارٹیز بھی ہیں جو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب یہ ظاہر ہے، ابھی آپ نے دیکھا چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اس کا ایک آرڈر جاری کیا الیکشن کا. اب کچھ لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدالت، عدلیہ کا احترام اپنی جگہ ہے، اپنے مسائل اپنی جگہ ہیں. دیکھیں اس سے پہلے بھی عدلیہ کے فیصلے امپلیمنٹیشن ہوتا رہا اور اب بھی میرے حساب سے ہونا چاہیے. عدلیہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی ہے. اگر جب ہم عدلیہ کی باتوں کو نہیں مانتے تو ہم کس ادارے کے پاس جائیں گے؟ پھر تو اللہ کے توکل پہ ملک کو چھوڑ دیں، کسی سے کچھ نہ کریں. پھر جس طرح لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اس کے لیے تیار رہیں. جس طرح جیسا کہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نہ کرے سری لنکا بن جائے یا فلانا بن جائے، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. خیر اب تو کہا جاتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ کسی خدا نہ خاصہ ڈیفالٹ اور اس تمام چیزوں سے تو بہت آگے جا چکا، بہتری کی طرف اب وہ جانا شروع ہو سکتا ہے. اللہ نے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تھوڑا سا اس کے اندر ہمیں صبر سے کام لینا پڑے گا. اور ہمیں یہ یہاں پہ جو ہماری یہ تجزیہ کاری کے اندر تنقید نگاری ہو رہی ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ملک کی طرف اور اچھے پہلو کو، اس کے پازیٹیو پہلو کو بتانا پڑے گا. ہم نیگیٹو کی طرف لے جائیں گے تو ملک نیگیٹو کی طرف جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت کیا پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، کیا پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی کوئی سزا دی جا رہی ہے انہیں؟ دیکھیں، میں اپنے طور پہ اس بات کو جب اینالائز کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جب سے مریم پاکستان میں نہیں تھی یہاں بڑا سکون تھا. جیسے وہ آئی ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. وہ ایک ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کا رول پلے کر رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس تمام چیزوں کے پیچھے وہ ہے اور اس کو ان طاقتور حلقوں کی پشت پناہی حاصل ہے جس کے وہاں پہ یہ سب کیا جا رہا ہے. تو میں اس طرح کے حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. کسی کے بختر بند گاڑی سے گیٹوں کو توڑا جا رہا ہے، یعنی کہ گھروں سر کو. اگر وہ بھی آ جاتے اور باہر آنے کے بعد کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے وارنٹ دکھاؤ، اور اس کے بعد وہ اگر چلے بھی جاتے تو اس میں کوئی مداخلہ نہیں تھا. جو بات جو بھی ہے قانون کے تحت، لیکن ان کو تو میرا خیال ہے کہ بیل پہلے کورٹ سے ملی ہوئی ہے. لیکن سر وہی تو بات ہے نا کہ وہ دکھا دیتے ہیں کہ بیل ملی ہوئی ہے، تمام چیزیں دیکھو جو ان کو سب پتہ ہے، ہر چیز پتہ ہے. لیکن اب ان کی جیسے ایک ضد ہے مریم کی اور اس کی نواز شریف کی جو لنڈن پلان ہے کہ عمران خان کو ایک بار بھی آپ نے گرفتار کر کے اندر ڈالنا ہے، سمجھے نا. یہ ان کی ایک ضد بنی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے اس طرح ضدوں کے اوپر حکومتیں نہیں چلتی ہیں. اب رہی بات ہماری سپریم کورٹ کے جو ڈیسیشن تھا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں نظریہ ضرورت کے تحت، لا آف نیسیسٹی کے تحت جو اس ملک کی عدلیہ کا بیڑا غرق ہوا، ہمارے قانون کا بیڑا غرق ہوا، اور 4 مارشل لا جو لیگلائز ہوئے وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہوئے، لا آف نیسیسٹی کے تحت. چاہے وہ ایوب خان کا مارشل لا، چاہے یحییٰ کا ہو، چاہے مشرف کا ہو، چاہے کیا کہتے ہیں ان کا اور کون تھے، جنرل ضیاء صاحب کا. تو یہ تمام میں انہیں نظریہ ضرورت کے تحت ان کو لیگلائز کیا گیا. آج جب چیف جسٹس نظریہ ضرورت پہ نہیں بلکہ آئین کی تشریح کرتے ہوئے جب کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہے اور 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، تو ان کو کیا خبرات ہے؟ سر یہ 90 دن کی جو چیف جسٹس صاحب ہیں تو ایک فل بینچ بنا دیں تاکہ اعتراض ہی ختم. نہیں، لیکن کیوں جب عمران خان کی گورنمنٹ ختم کی گئی تو اس وقت اسی بینچ نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا. آج وکلا کنونشن کی جانب سے بھی سر کافی تنقید کی گئی ہے بندیال صاحب کے فیصلوں کے حوالے سے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو بھی بینچ میں شامل. دیکھیں قاضی فائز عیسائی سب سے یہ جھگڑے کی جڑی وہی ہے، سارے جھگڑے کی بنیادی وہی. 8 افراد کے بجائے اگر یہ فل کورٹ بنتا ہے، لیکن کیوں فل کورٹ بنے جب تین کی بینچ؟ اس میں تو ایک انڈین چیف جسٹس کی آپ نے بات سنی جو ریٹائر تھے، انہوں نے کہا میں ہوتا تو 5 منٹ کے اندر یہ فیصلہ کر رہا. یعنی وہی کورٹ بنے جو خان صاحب کے حق میں فیصلہ. نہیں، ایسا کچھ نہیں کہ خان صاحب کے ہو، قانون کے مطابق ہو. اور آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے جتنے بھی جلوس نکالے یا جتنے بھی کیے،
ایک गमला तक कहीं नहीं टूटा, और उसने हमेशा अपने कारकुनों को ये कहा कि हमने पुरअमन रहना है, मुस्लिम। क्या हुआ था सर इस्लामाबाद में 25 मई को? क्या हुआ था? गमला तो 25 दरख्तों को आग लगाई कोई किसने लगाई? किसने किया? ये उन लोगों ने किया ना जिन्होंने हमला किया, बेचारे मासूम छोटे छोटे बच्चों पे हमला किया, औरतों पे हमला किया। पुलिस वालों को मार रही है, पुलिस वाला नहीं 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 नहीं, ये 25 मई को तो अवाम के साथ जो जुल्म व सितम हुआ है, चाहे वो पीटीआई के हो, जो अवाम थी या सपोर्टर थे, उनके साथ बेतहाशा जुल्म हुआ है। और आज भी हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। हम क्या, पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत की गई है। और आज दुनिया के सिलेबस के में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो अपने तालिब इल्मों को बताते हैं कि करप्शन क्या होती है। पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि बात अब जो है वो काफ़ी आगे की तरफ जा चुकी है। ख़ास तौर पे जो हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो चीन का 4 रोज़ा जो दौरा है मुकम्मल करके पाकिस्तान आए हैं, और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट के हवाले से भी बात की जा रही है। आज उन्होंने जो काकुल अकेडमी में पासिंग आउट की जो परेड थी वहाँ पर बात भी की है, और उनकी जानिब से जो सूरह बकरा की उन्होंने तिलावत भी फरमाई, और उसमें उनका कहना था कि कम लोग जो हैं उन्होंने भी बड़ी बड़ी क़ुव्वतों के ऊपर फतह हासिल की। और साथ साथ जो है वो जो बात उनकी थी उसका लबे-लुबाब अगर हम देखते हैं तो वो यही है कि हम जो है वो पाकिस्तान की और कौम की हिफाजत के लिए आगे आगे रहेंगे, और ये हमारा अहम मर्ज़ है। अहम जो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ हो सकता है, बेहतरी की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, ये सारी आज आर्मी चीफ ने बात भी की है। और उन्होंने जो कश्मीर के हवाले से कश्मीरी भाई बहन उनको भी कहा है कि हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे जो फ़राइज़ हैं उसमें पाकिस्तान की जो आवाम है उसके तमाम मामलात को मुकद्दम रखा जाएगा। ये तमाम सूरत हाल, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। अपने एक जज्बात होते हैं, उसके अंदर ऐसा ना हो कि दूसरे कारकुनान और आपस में आमने सामने हो जाए। और जो मैंने पहले भी कहा था, जो इस सूरत हाल को नहीं चाहती कि बेहतर हो, वो लोग ये चाहते हैं कि इनके कारकुनान सामने आमने हों। अभी इससे पहले भी एक आपने देखा था, थोड़े अरसे पहले कुछ ताकतों ने चाहा था कि फ़ौज और अवाम आमने सामने हों, तो वो भी मामलात हुए। लेकिन अल्लाह आज आर्मी चीफ ने भी कहा है कि दुश्मन का एजेंडा है कि आर्मी की और अवाम के दरमियान दरार आ जाए। ऐसा होने नहीं देंगे वो। दरार आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दो उसको उसके ऊपर क्या कहते हैं मुकम्मल लोग अमल दरामद, जो दुश्मन है पाकिस्तानी दुश्मन जो हैं पाकिस्तान के, अमल दरामद नहीं करवा पाए। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का किरदार मैंने पहले भी कहा था पॉलिटिक्स के अंदर एक हद तक है और रहेगा। देखें, इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना चाहिए। अब पिछले दिनों के अंदर हम इससे पहले जो हमने डिबेट की उसके अंदर हमने चीफ जस्टिस देखा थी, चीफ जस्टिस को बुरा कह रहे हैं, अदलिया को बुरा कह रहे हैं, फौज को बुरा कह रहे हैं। अब वही अवाम है जो कहती है कि जी अदलिया का हुक्म मानो। कल यही अवाम कहती थी अदलिया गलत कर रही है, आज वही अवाम कहती है कि जी हाँ जी फ़ौज एक साइड कहती है, हाँ जी फ़ौज जो है ये बेहतर कर रही है, वही अवाम कर। देखिए, हमें हमारा माइंड सेट को बदला जाता है। और यानी कि ये जो हम जो इधर डिबेट हो रही है इसके अंदर कुछ हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो इन लोगों के आम आवाम के माइंड सेट करती हैं और उसी तरफ आवाम जाती है। आवाम को अपना जहन भी लगाना पड़ेगा और अच्छाई और बुराई की तरफ देखना पड़ेगा, कौन अच्छा और कौन बुरा है। पीछे जो हम गुजर चुके हैं, हमारे गुजरे हुए सख्त लम्हात जो हैं और सख्त जो हमारे मामलात थे, उनसे सबक हासिल करके आगे चलना पड़ेगा। हम आंखें बंद करके सिर्फ आंखें बंद करके आगे चलेंगे और किसी नारे पे या किसी चीज़ पे या किसी वादे पे चलेंगे तो हम कल भी ये 10 साल बाद भी इसी पोजीशन के अंदर रहेंगे। और रही अभी अब बात हो रही थी, आवाम जल्दी भूल जाती है सर, आवाम जल्दी भूल जाती है। अल्लाह ने एक हिस्स दिया हर इंसान के अंदर। अभी बात हो रही थी आइन की। देखें, 73 का आइन बना, इस टाइम जो आइन चल रहा है ना वो 73,000 आइन चल रहा है इस टाइम मुल्क के अंदर। हर आदमी अपने मफादात के लिए उसके अंदर आइन, यानी कि वो मैंने अभी जो पहले लफ्ज़ कहा था कि कानून के दायरे के अंदर रह के कानून को तोड़ना। तो आज जो हो रहा है हमारे यहाँ मुल्क के अंदर हालात हैं, जिसका जो पावर है, जिसकी जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को क्रॉस करके वो अपने किसी भी पार्टी के लिए या अपने लिए अपने मफादात के लिए रीराइट भी कर लिया जाता है। सही, तो ठीक काम कर रहा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इस वक्त जैसे कि चाहने वाले साहब कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का भी एक अमल जारी है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो ऑडियोज आना शुरू हुई हैं साकिब निसार के साहबजादे की, उसमें तो लोग अपने आप को बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ ले लो, और पीटीआई के खास तौर पे जो कुछ रहनुमा हैं उनकी भी ऑडियो लीक हो रही है। सर क्या कहेंगे, मतलब सर इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है इन ऑडियोज़ की और वीडियोज़ की?
دیکھیں اس کے فرانسک جس کی کرائی وہ ساری فیل نکلی، غلط نکلی. جب ثاقب نثار کی مان بھی لیا تھا انہوں نے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری بات چلو مجھے نہیں پتا، میں نے وہ سنی نہیں، بہرحال جو بھی ہے، لیکن ایک جو آڈیو کا سلسلہ. اب بات رہی ہارس ٹریڈنگ کی. اب آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی جب یہ رجیم چینج کرنی تھی تو سندھ ہاؤس کے اندر کیسی منڈیاں لگی تھی، اور 50 بیگوں ہم نے آپ لوگوں کے ٹی وی چینلوں پہ دیکھی یہ چیزیں. تو اور پنجاب کے لیے یہ کہتے تھے، اور کیا کہتے ہیں اس وقت جب یہ رانا ثناء اللہ اور یہ سارے لوگ، کہ آپ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن آ کرائیں. یہ مستقل ان کا تھا. جب خان صاحب نے یہ دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں ہارس ٹریڈنگ چل رہی ہے، جب یہی چیز پنجاب اسمبلی میں شروع ہوئی تو خان صاحب نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ میں جائیں اور ایک غلط روایات کو زیادہ پروموٹ کریں، کیوں نہ ہم عوام کے پاس دوبارہ چلے خان جائیں. صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، انہوں نے کہا 5 لوگ تو میری جیب میں ہیں اور 5 لوگ اور خرید لو. سر یہ تو نہیں وہ کہنے میں، لیکن کیا آپ کو کوئی نظر آیا؟ دیکھو نا 2 سیٹوں کے اوپر ان کی حکومت تھی. خان صاحب چاہتے اسی اسمبلی میں رہ کے وہ کر سکتے تھے، اور جب وہ حکومت میں تھے پورا حکومت کا خزانہ ان کے پاس تھا، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے وہ خزانے کو ناجائز طور پہ استعمال کیا ہو، یا انہوں نے ہارس ٹریڈنگ میں گئے، وہ پبلک عوام میں آ گئے اور عوام نے انہیں ویلکم کیا. تو بات ساری یہ کہ ہمیں وہ جو فرسودہ نظام ہے ہمارے سیاست کے جو چل رہی ہے ہارس ٹریڈنگ وغیرہ، یہ چھانگا مانگا کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا. کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، اس لیے کہ یہ جو فرسودہ سیاست ہے نا، یہ جوڑ توڑ اور ہارس ٹریڈنگ پیسے لو. عمران خان اس مائنڈ سیٹ کا، اس اسکول آف تھاٹ کا بندہ نہیں ہے. وہ اس پالیٹکس کو چاہتا ہے جو ترقی یافتہ قوموں کے اندر جو ایک سیاسی ماحول چل رہا ہے، وہ سسٹم کو یہاں پہ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم بھی یہ چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر وہ سسٹم ہو جہاں پہ یہ لین دین اور یہ سلسلے ختم ہونے چاہیے. کیونکہ سر میں چاہوں گا تحریک انصاف کے ایک اور ہمارے ساتھ رہنما موجود ہیں. اشرف صاحب، آپ کی تو بات ہو ہی چکی تحریک انصاف سے. اچھا اشرف صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہارس ٹریڈنگ کی تو بات ہو رہی سر، آڈیو لیکس سامنے آ رہی ہے، تحریک انصاف کے لوگوں سے تانے بانے مل رہے ہیں اس تمام چیز کے. سر کیا کہیں گے اس کو، کیا یہ بھی ہارس ٹریڈنگ ہے؟ رابطہ ہمارا منقطع ہوا اشرف صاحب سے، ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں. اب سر لیکن یہاں پہ جو صورتحال آ رہی ہے اس کے اندر کیا یہ مناسب باتیں ہیں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو گئے؟ دیکھیں یہ آڈیو ویڈیو کی جو فیکٹری کون چلا رہا ہے؟ مریم نے تو خود قبول کیا، اس نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس میں کی. پھر جنرل ریٹائرڈ باجوہ جو ہے، جگہ کہ وہ غلط ہے، لیکن کیا اس میں ہونے والی جو گفتگو ہے کیا وہ میں نے وہ گفتگو سنی نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی تبصرہ کر نہیں سکتا. اور اگر آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ہے بھی تو اس کی فرانسک ہونی چاہیے اور پھر اس پہ بات ہو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. ورنہ یہاں تو ہر کسی کی آتی ہے. کیوں ثاقب نثار کی وہ ٹکڑے جوڑ کے کی تھی، بعد میں پتہ چلا فرانسک کے اندر کہ نہیں یہ غلط ہے. تو یہ اس طرح کی ویڈیو جو ہے اور یا آڈیوز ہے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور باجوہ خود یہ کہتا ہے کہ میں عمران کی ریکارڈنگ کرتا تھا، تو کیا یہ مناسب ہے؟ اور باجوہ کے بارے میں جو حامد میر نے کہا کیوں حکومت اس پہ ایکشن نہیں لیتی، وہاں پہ تو بات ہی سامنے کلیئر ہو گئی نا. آج جو آرمی چیف نے ایک دبنگ تقریر کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان کو کوئی کمزور نہ سمجھے. انہوں نے تو یہ ساری صورتحال بتا دی. پاکستان نہ کمزور ہے نہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو ایک جو سیاست کے ساتھ ان کا جو گٹھ جوڑ ہے نا، جب تک اسٹیبلشمنٹ کا انٹرفیئرنس ختم نہیں ہوگا سیاست میں سے اور اس ملک کے، اور یہ ہمارے سیاستدانوں کا بھی قصور ہے. صرف افراتفری ہوگی سر اگر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کر دیں آپ، تو صرف افراتفری. تو دیکھو جس کا آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جس ادارے کا جو رول ہے وہ آئین کے مطابق اپنا رول ادا کرے. یہ نہ ہو کہ ایک 22 گریڈ کا افسر جو ہے 22 کروڑ عوام کے منتخب نمائندوں کو اپنے تابع رکھے اور وہی سارے فیصلے کرے. آپ دیکھیں کہ جس طرح باجوہ نے کتنی رکاوٹیں پیدا کی اور کتنی مداخلت کی اپنے دور میں، آفرین عمران خان کے اوپر کہ ان تمام مداخلتوں کے باوجود وہ اپنی اکانومی کو، آپ دیکھیں کووڈ 2.5 سال رہا یہاں پہ اور اس کے اندر دنیا بھر کی اکانومی تباہ ہو گئی. پاکستان
وہ واحد ملک ہے جو کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت آگے بڑھا اور ترقی کی. سر معاملہ یہ آ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس کے بعد جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ تو انتہائی خطرناک ہے. دنیا میں ایسے سیلاب میں کیا ہوا مجھے اب اس کے بعد جو ہے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور یہ تمام صورتحال جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اچھا یہ تو تمام صورتیں ان کے ساتھ بھی مصیبت آئی. چلے عمران خان اپنے کیا آپ سر سوال لے لیں کہ کیا آپ کو ایسا لگتا نہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے اب جو کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 ماہ کے بعد کچھ بہتری کے امکانات ہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے سر یہ سارا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ آئے اور وہ یہ سارے الیکشن کو 2 سال کے لیے آگے بڑھا دے اور ان کو 2 سال مل جائیں, ٹھیک ہے نا. تو سر کہ اگر ملک میں بہتری آ جاتی ہے تو کیا بہتر؟ ارے مجھے 1 سال میں کیا بہتری آئی. عمران خان 18 ارب ڈالر خزانے میں چھوڑ کے گئے تھے سر 3.5 سال میں خان صاحب نے جو کیا سر کیا وہ مناسب تھا؟ بہت مناسب تھا, بہت اچھی طرح ہم جا رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک 6% جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ آگے بڑھا. پوچھ لیتے ہیں کہ تاجر رہنما بھی ہیں تو سر چاندنی صاحب آپ کو لگتا ہے 3.5 سال جو خان صاحب کے گزرے ہیں وہ معیاری بہتر؟ دیکھیں لامحالہ ایکسپورٹ پاکستان کی بڑی اس ٹائم گارمنٹس کی ایکسپورٹ ہے, بہت اچھی ایکسپورٹ رہی ہے. کچھ معاملات میں اندر بہتری بھی آئی ہے لیکن کچھ معاملات جو ہے انویسٹمنٹ کے طور پر جو چھوٹا کاروباری تھا وہ ختم ہو گیا. تو وہ ایسا ہے لامحالہ, اور اصل میں ہر چیز کے کوئی نہ کوئی اثرات ضرور ہوتے. ہمارے اوپر بھی پاکستان کے اندر اثرات آئے. ہماری گارمنٹس کے علاوہ دوسری تمام انڈسٹری بند ہو گئی ایکسپورٹ کی, یہ اثرات ہمارے اوپر تھے. لیکن اس کی سبسڈیز جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت میں, جو صحیح بات ہے, جو عوام تک پہنچی, مجھے معلوم ہے الیکٹرکسٹی کی اس کے اندر پیٹرول کے اندر ریلیف دیا گیا, یہ ہیں اس کے اندر باتیں ہیں. لیکن اصل میں جو 4 سال کا پیریڈ تھا وہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بس اللہ کی طرف سے ہے کہ اس میں کووڈ آ گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت جو آتی ہے اپوزیشن جو ہے اس کے ظاہر جو سامنے ہوتی ہے اس حکومت کو چلنے نہیں دیتی. جب عمران خان تھے تو یہ نواز شریف کی جو حکومت تھی نون لیگ والی, انہوں نے ہی چل دیا. جب نون لیگ کی حکومت تھی پیپلز پارٹی نے چلنے دیا, پیپلز پارٹی کی نون لیگ نے نہیں چلنے دیا. اصل میں ان دونوں پارٹیز کو یا تمام جو اسٹیک ہولڈرز پارٹیز ہیں ان کو ایک جگہ بیٹھ کے عوام کو دیکھنا چاہیے یہ آپس میں کیوں کرتے ہیں. ایک جگہ بیٹھ, دنیا کے اندر اب میڈیا ہمارا بہت سر عوام کے معاملات پہ کب بیٹھیں گے جب اپنے معاملات پہ مذاکرات نہیں کر پا رہے تو عوام کے معاملات پہ کیسے بیٹھیں گے؟ اس ٹائم ہر پارٹیز نہیں, ہر پولیٹیشین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. بالکل ایسا ہے, بات سمجھ رہے ہیں, ہر پارٹی نہیں, ہر پولیٹیشین کے علاوہ ہر کیا کہتے ہیں بیوروکریٹس, ہر سرکاری 18 گریڈ کا آفیسر, ہر 22 گریڈ کا آفیسر, 17 گریڈ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور عوام جو ہے وہ غذا کے لیے, سر غذا کے لیے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. ابھی تک جو بھی آپ کے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں اس پارٹی سے عمران خان کے خلاف, اس پارٹی سے نون لیگ کے خلاف, اس کے اصل میں ٹھیک ہے ان کی حکومت نہیں ہے, لیکن کہیں کہیں ایسا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں, کچھ جماعت اسلامی کے بھی لوگ ہیں, کچھ جے آئی کے بھی لوگ ہیں, انہوں نے اپنے اپنے ایریوں میں کیا کیا کام کیا. دیکھیں کام اپنی جگہ رہنا چاہیے اور پولیٹکس اپنی جگہ رہنی چاہیے. پولیٹکس میں ٹھیک ہے لڑیں, عوام دیا ہوا ادھر کریں, ڈیبیٹ کریں, آپس میں کریں, ایک دوسرے کا جو بتانا ہے بتائیں, اس کے اندر کریں. لیکن عوامی ریلیف میرے خیال میں شاید 1.5 سال شاید اس حکومت کو ہو گیا, عوامی ریلیف نہیں دکھ رہا, بلکہ عوام روز بہ روز میرے اندازے کے مطابق نیچے آ رہی. یعنی کہ مجھ جیسا آدمی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنا 25 تاریخ کے بعد کیا کروں گا. 25 تاریخ, اب ایک آدمی جس کی ہماری یہاں مزدور کی بیچارے کی لیبر کی تنخواہ مطلب پر ڈے 1000 روپے, 1000 روپے دیہاڑی جو ہے مزدوری 1000 روپے ہے, وہ اس کو ڈیلی اس کو نہیں پتا کہ مجھے مزدوری ملے گی نہیں. اب 1000 روپے اگر آپ لے کے چلتے ہیں, جس طرح وہ جو ہے جے ڈی سی کا ہو جائے, اس میں بتایا تھا سارا کیلکولیشن, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, تو وہ شام تک 1000 روپے اس کے پاس نہیں رہتا. بیچ میں وہ بیمار ہو جائے, کچھ ہو جائے, اس کو بس اللہ کے آسرے اوپر. یہ ملک تو ہم نے اصل میں یہ کر لیا ہے کہ بس اب اللہ کا آسرا دیکھ رہے ہیں. سر کیا یہ جو 75 سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ نازک صورتحال, تو کیا نازک صورتحال کبھی ختم بھی ہوگی, کبھی تگڑی بھی ہوگی؟ نازک صورتحال کبھی نہیں رہی ہے. اصل میں کچھ مفادات کے لیے کچھ لوگ
اپنے مفادات کے لیے یہ سب پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی نازک. اب دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں, اب عوام کہے گی کیوں لے رہے ہیں, آپ کو کوئی نہ کوئی سامنے فیگر دکھانے پڑتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ یہ, ہم اس لیے بحیثیت مجبوری میں, جبکہ فیگر بھی وہ غلط ہوتے ہیں, فیگر بھی غلط ہوتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف جتنا قرضہ آپ کو دیتا ہے وہ عوام کے اوپر نہیں آتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا سبسڈیز میں چلا جاتا ہے, جو ہماری پینشنز ہوتی ہیں اس میں چلا جاتا ہے, کرپشن میں چلا جاتا ہے, پینشنز میں چلا جاتا ہے, ہماری فیسلٹیز میں چلا جاتا ہے, عوام پہ نہیں آتا. اور ہم نے پہلے بھی اس کے آئی ایم ایف کا قرضہ ہمارے پاس لینے سے پہلے اس کا کوئی پلان نہیں ہوتا, ہم نے اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے, ہم نے کہاں استعمال کرنا ہے. دنیا کی ترقی جو ہے, جہاں آپ دیکھتے ہیں یورپ کی ترقی 3 چیزوں پہ ہوتی ہے, ایک میڈیکل کے اوپر, ٹھیک ہے جی, دوسری ایجوکیشن پہ, تیسری R&D پہ. ہماری یہ تینوں شو پہ ڈیڈ ہیں, بند ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور بلکہ اس تمام صورتحال میں اس وقت بہت سے ادارے بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آگے کی طرف بڑھے, ترقی کرے, اور اس کے لیے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. اور کاش جو ہمارے سیاستدان تمام کے تمام ہیں وہ بھی اگر اسی طرف آ جاتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ سب ایک پیج پر ہوں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا کراچی کی مردم شماری کے حوالے سے بھی اور جو مسائل ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. اس وقت جو آج کی ایک اور جو تازہ ترین بات ہے وہ ہے مردم شماری کے حوالے سے کیے جانے والے مختلف سیاسی جماعتوں کی وعدے باتیں, اور اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں. خاص طور پہ اگر بات کریں متحدہ قومی موومنٹ, پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی, تو تینوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کراچی شہر کے ایک ایک فرد کو گنا جائے. اس کے لیے جو مختلف سیاسی جماعتیں وہ کیا اقدامات کریں گے. آج تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج کیا گیا, اور MQM کی جانب سے کہا گیا کہ وہ بہت سارے وعدے لے کر وزیر اعظم سے وہ آئے ہیں, اور کہا گیا ہے کہ اب ان وعدوں پر عمل ہوگا اور شہر کراچی کے لوگوں کو گنا جائے گا. ڈاڈی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے سر کہ مردم شماری کے حوالے سے ساری جماعتیں جو ہیں وہ یکجا تو ہیں, یک زبان بھی ہیں, سر کیا گنا جا سکے گا؟ دیکھیں, اگر MQM صد کے دل سے اپنی ایمانداری سے اس کے اوپر کام کرے تو یہ 100% ہوگا, لیکن یہ لب کشائی سے کام نہیں چلے گا. یہ MQM پہ سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری اس لیے آتی ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, اپنی وزارتوں کو انجوائے کر رہی ہے, اپنی گورنرشپ کو انجوائے کر رہی ہے, پیسوں کو انجوائے کر رہی ہے, لیکن کراچی کے لیے صرف اسٹیٹمنٹ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ آئیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ آپ کب تک بیوقوف بناؤ, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا آخری دور ہے, تو جو کرنا کر لو. آج آپ نے ابھی بتایا کہ 1,75,00,000 کی آبادی انہوں نے اب تک کی, جبکہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے. اگر 2 کروڑ یا 1,80,00,000 پہ بند کریں گے تو آپ کو پانی اس حساب سے ملے گا, آپ کو ہر چیز, اور آپ کو جو گرانٹ ہے یا آپ کو بجٹ ہے وہ سب اس کے مطابق ملے گا. جبکہ کراچی پورے سندھ کا 90% بجٹ جو ہے کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے, اور پورے پاکستان میں کراچی جو ہے 67% کنٹریبیوٹ کرتا ہے ریونیو میں. تو کراچی کے ساتھ یہ جو سوتیلا سلوک ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ MQM جیسی جماعتیں جو بجائے کہ کراچی کے لوگوں کے لیے کام کرنے کے, یہ اپنی ذات کا سوچتے ہیں. ویسے سر کام جو ابھی دکھایا ہے وہ تو MQM نے دکھایا ہے, کہ وزیر اعظم سے جا کے مطالبہ. ارے وزیر اعظم سے یہ تو ساری یہ نورا کشتیاں ہیں. ارے اگر کرنا ہو تو کیا ایسی کیا وزارتوں میں رکھا, نکل لے وہاں سے. تاریخ ہے, اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور تاریخ بڑھا دی گئی ہے. 1,40,00,000 کی آبادی کاؤنٹ ہوئی تھی, 74 پہ پہنچ چکی ہے. سر یہ کامیابی نہیں ہے؟ نہیں, بالکل کامیابی نہیں ہے. یہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے ساری نورا کشتیاں چلی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ڈاڈی صاحب, بھائی ڈاڈی صاحب, بہت اچھی بات آپ نے کی, تھوڑا سا غصے میں کر دی, تھوڑا سا میرے غصہ آتا ہے نا, اس شہر کے ساتھ بیڑا غرق کر دیا اس شہر کا. غصے سے انسانی جو ہے نا وہ جذبات تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں, غصہ نہ کریں. اچھا, اب ایسا ہے, دیکھیں MQM نے جو جیسا بتایا اس کے اندر تینوں جماعتیں کام کر رہی ہیں, ایک جماعت پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے. آپ جیسے ڈاڈا صاحب نے بولا کہ جی MQM پہ ذمہ داری, MQM کیونکہ وہ حکومت میں ہے, حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے. حکومت میں ہو یا نہ ہو, جماعت اسلامی کا حکومت سے باہر بھی ایک بہت بڑا پاور ہے, یہ آپ جانتے ہیں, اس چیز کو ہر آدمی جانتا ہے, اور ان کی بات بھی سنی جاتی ہے اس کے اوپر. اور دیکھیں جماعت اسلامی اور MQM کا دونوں کا پاور ہے, اور دونوں اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ دونوں اپنے آپ کو اسٹیٹ پاور ادھر کہتے ہیں, ہمارا اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں, اسٹیک ہولڈر ہیں ہم دونوں. اچھا, دوسری چیز اب رہتا ہے کہ ہم کیسے اس کی کیلکولیشن کریں. دیکھیں کیلکولیشن تو آپ کو پتہ ہے غلط ہو رہی ہے, سبوں کو پتہ ہے.
3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. آپ صرف جب شہر کے اندر پیک ٹائم میں نکلتے ہیں 1.90 کروڑ آدمی روڈوں کے اوپر ہوتا ہے. یہاں کراچی میں روڈوں پہ ہوتا ہے, جو گھروں میں ہیں وہ کہاں ہیں. دیکھیں اس کے اندر تو ہر آدمی جانتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں, اگر آپ کو تقریباً 4 میل کا ڈسٹنس کراس کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کم از کم اس کے اندر 30 منٹ سے 40 منٹ لگتے ہیں, جبکہ 5 منٹ کا راستہ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا, اس سے اندازہ کر لیا جاتا ہے. اب رہی دیکھیں جو مردم شماری ہو رہی ہے, میرے پاس مردم شماری والے آئے تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کو ڈیٹا دیا اور میں نے ان کو میں نے کہا اس کا ایکسس کس کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ایکسس انہوں نے بولا فلانے صاحب کے پاس. اس کا ایکسس کس کے پاس ہوتا ہے, فلانے کے ساتھ. جب انسان سب جو کرنے والے ہیں ایکسس جو ہے پاس, جس طرح نادرہ کے اندر ایک آدمی کو بٹھا کے وہ موڈیفیکیشن کر سکتا ہے. اور یہ بالکل اور الیکٹرک کے حوالے سے بھی اور وہ سامنے آئی ہے. بالکل ریلائی کریں کہ مردم شماری صحیح ہوگی. پہلے تو میں نے بتا دیا 1.90 کروڑ آدمی جو ہے روڈوں پہ ہوتا ہے روز کراچی کے اندر. سر یہ جو کراچی کی مردم شماری یہ ایک جنرل مسئلہ ہے جو کہ اب تک صحیح طرح سے گنا نہیں گیا ہے. راجہ انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایم ایل نون سے تعلق رکھتے ہیں. سر کراچی کی مردم شماری کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی بات ہو رہی ہے. سر پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ, کیونکہ وقت بہت کم ہے, سر کیا اس وقت چاہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے گھر پہ ہونے والا جو بھی معاملہ تھا پولیس کا وہ ہو یا دیگر معاملات ہیں, کیا وہ سب جو ہے نون لیگ کی کوئی انتقامی کارروائی ہے؟ سر کیا کہیں گے؟ راجہ انصاری صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. سر راجہ صاحب آپ جو ذکر کر رہے تھے مردم شماری کے حوالے سے, اس میں سر جب ساری سیاسی جماعتیں ایک پیش پر ہیں تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ یک زبان اگر ہو تو 3.5 کروڑ پہنچ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں ساری جماعتیں نہیں ہیں, صرف جو کراچی کے حوالے سے جو ہے اس میں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا کردار ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کے پاس وفاق کے اندر اور اسمبلی میں بیٹھنے کی سیٹس ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک اپنا کردار ہے, ان کا دیکھو وہ دونوں آپس میں لے کے چل رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور جو اصل جو انہوں نے بتایا ڈالر صاحب نے کہ اصل کردار ان کا یوں آتا ہے کیونکہ آپ کی اسمبلی تک پہنچ جائے, آپ اسمبلی کے اندر آواز سکتے ہیں جو آپ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, جو آپ نہیں کر رہے ان کی ذمہ داری ہے. اور لیکن اگر وہ یہ کہہ بھی دیں, جس طرح بتایا ہمارا مردم شماری کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر جو ایرر ہے اس کو کیسے کم کیا جائے گا اور اس کو کیسے صحیح کیا جائے. آج بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ چاہے مصطفیٰ کمال ہوں یا دیگر جو رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ بات کہی ہے کہ اس بات پہ تو سب راضی اور متفق ہیں کہ ہاں کراچی میں مردم شماری درست نہیں ہوئی ہے, اصل معاملہ یہ آ رہا ہے اس کو کیسے بہتر کیا جائے. تو سر کیا بہتری کی طرف کوئی اقدامات آپ کو لگتا ہے کہ اسے دیکھیں بہت سارے دیکھیں اس کے اندر بہتری یہ ہے کہ اس کے اندر جو مردم شماری جس طرح جاتے ہیں کہ ایک فوج جس طرح پہلے ہوئی تھی ایک مردم شماری میرے خیال میں آخری 18 میں شاید ہوئی ہے 17-18 کے اندر اس میں فوج ساتھ تھی, ایک فوج کا آدمی, اور فوج بھی کیا کہتے ہیں یہاں کے جو کور کمانڈر آفس ہے یہاں کا کراچی کا, اس شہر کا ایک فوجی ہو یہاں پہ, اور وہ ساتھ جائے سب دیں اور اس کے ساتھ کریں. دیکھیں 2 ادارے مل کے کریں گے تو اس کے اندر کرپشن کا ڈر نہیں رہتا. اگر آپ ایک ادارے کو دیتے ہیں وہ اپنی منمانی کرتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا الیکشن کے اندر, بلدیاتی الیکشن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں آئیں جو آپ کے جو کون ہے حافظ صاحب وہاں پہ گئے, جو اپنا ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے جو ہیئرنگ کے اندر انہوں نے جو ان کی بات میں نے سنی, انہوں نے کہا جی وہ ڈی آر او کو بلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ آپ کے سائن ہے, اور ڈی آر او کہتا ہے کہ شاید میرے ہی ہیں. تو مطلب ایسی باتیں آئی ہیں. کل اب جو مردم شماری ہو رہی ہے اس ڈیٹے کو اس کو جو ہے سیو کیسے کیا جائے گا اور وہ کہاں پہ کیا جائے گا سیو, تو یہ چیزیں ساری اس کے اندر تحفظات ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن ہم تو بتا رہے ہیں اب یہ مردم شماری کرنا آج 1 مہینہ ہو گیا, اب اس کے اندر ہمارا ٹائم پیسہ عوام کا ہی لگ رہا ہے, عوام کا لگ رہا ہے. اچھا اس کے اندر ایک پلاننگ بنا کے ایک شفاف پلاننگ جس کے لیے قابل قبول ہر پارٹی کے لیے ہو, تو اس کے اوپر شروع کیا جائے, بالکل سر, مرضی سے نہیں کیا جائے. بالکل سر. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مردم شماری کا عمل جب تک جاری رہنا چاہیے, اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ گن نہ لیا جائے اور مطمئن نہ ہو جائے عملہ بھی اور سیاسی جماعتیں بھی؟
देखें, इसमें नीयतों का फुकदान है और आपको ये पता है कि यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि कराची की असल मर्दमशुमारी हो। वजह इसकी है कि अगर कराची की मर्दमशुमारी में 3 करोड़ से अगर ये तजावुज़ कर जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली की सीटें भी बढ़ानी पड़ेगी। आज आप आबादी के लिहाज से देखें, कराची को और इंटीरियर सिंध को तकरीबन 19-20 का फ़र्क है, जबकि वहाँ पे सीटें कराची से डबल है। तो ये अगर कल, याद मेरी बात को आप नोट कर लें कि कल अगर कराची की सीटें इंटीरियर से ज़्यादा हो गई तो एक वक्त आएगा इंटीरियर कहेगा हमको कराची के साथ नहीं रहना, हम अपना अलग करेंगे। हो सकता है, ये आगे की फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ना करे ऐसी कोई नौबत आए, और हम समझते हैं कि हमारे इंतज़ामी उमूर के लिए मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सूबे होने चाहिए ताकि लसानियत ख़त्म हो और ये सारी चीज़ें जो है ना ये ख़त्म हो और इंतज़ामी तौर पे हम बेहतर इक़दाम कर सकें। जब मेरा ख्याल है 80-82 सूबे टर्की में है, अफगानिस्तान के 8 सूबे हैं, और इस तरह तो पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ कराची के पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 40-50 सूबे बना दिए। सिर्फ कराची के अंदर अगर 6 डिस्ट्रिक्ट है तो 6 सूबे बना दो उसके। अच्छा, इस सूबे से बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद हमारे इख्तियारात जो है सल्ब हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि सूबे का मतलब एक यूनिट होता है, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसमें लोगों के मसाइल को हल किया जा सके और बेहतर तरीके से हल किया जा सके। अब बहुत से लोग इसको लिसान पे ले जाते हैं, वो समझते हैं हमारे जो है वो तकसीम किया जाए। आज अगर लाड़काना का बंदा अपना किसी सरकारी काम के लिए उसको कराची आना पड़ता है तो कल उसको वही काम उसके अपने शहर में मिल जाएगा, क्योंकि वो अगर लाड़काना एक सूबा बना हुआ होगा तो उनको हर चीज़ वही मुहैया हो जाएगी। तो पब्लिक की फैसिलिटीज़ है तो, और इससे पता है लसानियत टोटली ख़त्म हो जाएगी जिसके ऊपर सियासत की जाती है। तो ये सारे सिंध कार्ड, पंजाब कार्ड, बलोच कार्ड, पश्तून कार्ड, ये सारे कार्ड ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें हमें हमारे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इस सिलसिले में कि ये इंतज़ामी उमूर के लिए इक़दाम बहुत ज़रूरी है। ठीक। अच्छा सर, बारिश का भी अब इस सिलसिला जारी है और ऐसे में मर्दमशुमारी का मामला बनता है वो तमाम उन मामला से जो कि कराची के शहरों को फैसिलिटेट किया जाता है। आपको लगता है कि बारिश के मामला भी हैं, मर्दमशुमारी काश के सही हो जाए कि लोगों को मसाइल को हल किया जा सके उसमें? देखें, बारिश तो कुदरती है, वो कैसी आएगी, जब पानी आएगा। लेकिन सर मसाइल तो हल होंगे उसी वक्त जब पता चलेगा कितनी आबादी। तो असल में मर्दमशुमारी मैं तो कहता हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर जिस दिन ख़त्म हो, आखिरी पैदा होने वाला बच्चा भी उसकी शुमार होना चाहिए, शुमार होना चाहिए। बिल्कुल कहते हैं शफाफ है, ठीक है। अब जिस तरह हो रही है इस पे हमने पहले भी डिबेट करी। अब मैं तो ये कहता हूँ कि उसके अंदर कोई शफाफ ऐसा सरजोड़ के तमाम पार्टी जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके साथ बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी के ताल्लुक अच्छे हैं, जमात इस्लामी के पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुक है, बैठे उनसे पूछें। असल में अना परस्ती पे जो कहते हैं ना, नहीं हमने जो करा सही है वो ना होना चाहिए, बैठा के उनके तहफ़्फ़ुज़ात गुरु, हाँ जी आप क्या चाहते हैं, इस तरह होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो मामला आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सबको सर जोड़कर बैठना होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।